نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد کامیابی حاصل کرنا ہے۔ وہ کامیابی انسان کو کیسے ملے گی؟ وہ اللہ رب العزت کو راضی کر کے ملے گی۔ انسان جتنا اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کرتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے چلے جائیں گے اور اس کامیابی کے انسان قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس انسان کو کامیابی کیسے ملے اور یہ اللہ کا قرب اس کو کیسے حاصل ہو، اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذکر میں لگا دے۔ جس طرح ہمارے خانقاہی نظام میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ حد کارول تے دل یارول، کہ ہماری مثال یا ہماری حالت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ تو کام کر رہے ہوں لیکن ہمارا دل اللہ اللہ کر رہا ہو۔ ایک بزرگ، ان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بیت اللہ میں تھے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جب اس کو دھیان اس کی طرف کیا تو مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ بھئی یہ بندہ جو ہے، مجھ پہ اللہ نے یہ بات واضح کی کہ یہ بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو اور لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، دل اس کا ان کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے۔ چاہے کہ وہ غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اللہ کر رہا ہے، دل میں اس کے یہ ہے کہ جو میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ مجھے اس حالت میں دیکھ لیں تو بڑا میرے لیے اچھا ہو جائے، تو ان کی طرف اس کا دھیان تھا۔ پھر کہتے اسی طرح میں نے ایک جگہ پر حج کے دوران ہی ایک نوجوان کو دیکھا جو بازار میں کوئی چیزیں بیچ رہا تھا، تو کہتے کہ اس کو دیکھ کر مجھ پر اللہ نے یہ چیز الہام کی کہ وہ آدمی جو ہے اس کا دل اللہ کی طرف تھا۔ بازار میں بیٹھا ہوا ہے، چیزیں بیچ رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، لیکن اس کا جو دل تھا وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ ہمارے کام کر رہے ہوں اور دل ہمارا جو اللہ اللہ کر رہا ہو، وہ اس مثال پر پورا اتر آ رہا۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے ہمیں مشق کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں اپنے عادت بنانی پڑے گی، یعنی کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو ایسے منظم کر لیں کہ چاہے ہم دنیا کے کام کر رہے ہوں لیکن ہمارا دھیان کیا ہو؟ وہ اللہ کی طرف ہو، دل ہمارا جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس کی سب سے بہترین صورت کیا ہے کہ انسان جو ہے ہر موقع محل کی دعائیں یاد کر لے، ہر موقع محل کی دعائیں یاد کر لے۔ سونا ہے تو اس کے لیے دعائیں ہیں، سونے سے اٹھنا ہے اس کے لیے دعائیں ہیں، کھانا ہے اس کے لیے دعائیں ہیں، پینا ہے اس کے لیے دعائیں ہیں، وضو کرنا ہے اس کے لیے دعائیں ہیں۔ تو ہر موقع محل کی جو دعائیں ہیں انسان ان کو یاد کر کے ان کو اپنے عمل میں لے آئے۔ پھر دیکھیں آپ، اور اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے کہ مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، پھر جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اس کی بھی ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوا جائے تو پھر اس کے دعا میں حدیث میں کیا بتائی گئی ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے ابواب رحمت کو کھول دیجئے۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس دعا سے پہلے درود شریف بھی لگا لیا جائے، درود شریف بھی پڑھ لیا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا جائے، اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا جائے، اس طرح سے چھوٹا درود شریف پڑھ لیا جائے اور پھر یہ دعا پڑھ لی جائے۔ وجہ کیا ہے کہ درود شریف جو ہے یہ ایسا عمل ہے جس کو اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے۔ یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دکھاوے کی نیت سے بھی درود شریف پڑھے تو وہ بھی اس کے اجر سے، اس کی برکات سے محروم نہیں رہتا، اس کو بھی اس کی برکات حاصل ہو جاتی۔ تو جب انسان مسجد میں داخل ہو اور اللہ سے یہ دعا کرے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو اس سے پہلے درود شریف پڑھ لے وہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو رحمت للعالمین ہے، وہ مہربان ہے، سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے وہ۔ تو وہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے درود شریف کو تو وہ قبول کر لیں اور آگے جو ہم دوسری دعا مانگ رہے ہیں اس کو رد کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا دار لوگ ہو سکتا ہے ایسا کرتے ہوں کہ آپ کسی کو کوئی دو انعام دیں تو وہ اچھی چیز کو لے لے اور کم اچھی چیز کو واپس کر دے، نہ لے، قبول نہ کرے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایسا نہیں ہے۔
اللہ رب العزت جو ہے جب اس کی درود شریف والے عمل کو قبول کر لیں گے تو اگلی آنے والی دعا کو بھی اللہ قبول فرما لیں گے۔ تو پھر جب انسان دعا مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے لیے بھی دعا بتائی گئی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ جب ہم یہ دعا مانگ لیں گے تو اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھی اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے اللہ سے رحمت مانگی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو یہ رحمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس انعام کا نام ہے جو آخرت میں ہمیں ملے گی۔ جو اخروی انعامات ہیں ان کو جو ہے رحمت کہا جاتا ہے، اور جو فضل ہے جو ہم نے مسجد سے باہر نکلتے ہوئے مانگا ہے تو فضل اللہ کی ان نعمتوں ان مہربانیوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے۔ تو جو ہمیں دنیا بھی مل گئی، ہمیں آخرت بھی مل گئی، ہم نے دروشی پڑھ کر یہ دعائیں پڑھی تو پھر اللہ کے ہاں یہ دو دعائیں ہماری قبول ہو گئیں، ہمیں دنیا بھی مل گئی، ہمیں آخرت بھی مل گئی۔ تو کتنا آسان ہے یہ معاملہ۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو ہر موقع کی دعا جو ہے اس کو یاد کریں۔ بارش ہو، بارش کی ہمیں دعا یاد ہونی چاہیے، کھانا کھانے کے پہلے بعد کی دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے، کھانا کھانے سے ہم بھول گئے ہیں اس کی دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ بچپن سے ہمیں یہ دعائیں سکھائی جاتی ہیں تو ہم ان کو عمل میں لے کر آئیں، عمل میں لے کے آئیں، اور پھر جب یہ ہم ان کو پڑھ رہے ہوں تو پھر ہم ان کو استحضار کے ساتھ پڑھ رہے ہوں۔ ایک ہے عادت، ایک ہے عبادت۔ تو ہم نے ان کو عادت سے زیادہ ان کو عبادت بنانا ہے تاکہ عبادت رہے۔ جب ہم اس کو عبادت بنا کر اس کو یاد کر کر اہتمام کر کے کریں گے پھر دیکھیں اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی جو ہے حلاوت، مزہ، ذائقہ محسوس ہمیں ہوگا۔ اور ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کی زبان پر ذکر ہی جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو پھر بھی اس کی زبان پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی آئے گا۔ ہمارے ہاں ایک جماعت میں ایک ساتھی آئے تو ہم جب ان سے بات کرتے تھے تو بات کرتے کرتے جب وہ بات شروع کرتے تو سبحان اللہ، تو اس طرح کوئی ذکر کرتے پھر اپنی بات کرتے۔ تو ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ جو ہے جب بھی کوئی بات کرتے اس سے پہلے کوئی ذکر کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں یہ اس لیے سے کرتا ہوں، کل جب فرشتے آئیں گے یا کل اللہ کے حضور میں جب کھڑا ہوں گا تو پھر جب مجھ سے پوچھا جائے گا ہاں بھی کیا کر کے آئے ہو، تو پہلے میری زبان پر اللہ کا نام آئے گا اور پھر میں آگے اپنی بات کروں گا۔ تو جب میری زبان پر پہلے اللہ کا نام آ گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ دیکھیں جو عمل کے شوقین ہوتے ہیں جن کو اللہ کی محبت ان کے دلوں میں رچی بسی ہوتی ہے تو پھر وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے تو ہم بھی ایسے ہی کریں کہ کیونکہ جس حالت میں ہماری زندگی ہوگی اسی حالت میں ہماری موت ہوگی۔ جیسے ہماری زندگی ہوگی جس طرح ایک واقعہ ایک ڈاکٹر صاحب بیان کرنے لگے، انہوں نے غالباً ایک کتاب ہی لکھی تھی تو اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جو آخری اوقات لوگوں کے ہوتے ہیں نا تو انہوں نے وہ بیان کیے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ کوئی سبزی والا ہے تو وہ اپنی سبزی کی آواز لگاتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے، کوئی کس شعبے کا ہے تو وہ اپنے اس شعبے کی آواز لگاتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی اگر جو ہے وہ کنڈکٹر ہے تو اپنی کنڈکٹری کی آوازیں لگاتے ہوئے جا رہا ہے۔ کہتے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی ایسے لوگ میرے پاس آئے کہ جو مجھے حیران کر دیا، کوئی اللہ اللہ کرتے جا رہا ہے، کوئی دعوت دیتے ہوئے جا رہا ہے۔ تو پھر میں جب محسوس کیا تو وہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اس کو معمول بنایا ہوا تھا، تو جو زندگی کا ان کا معمول تھا تو وہی ان کی زبان پر آخری وقت میں بھی جاری ہو گیا۔ اس طرح کا ایک واقعہ نا ایک ڈاکٹر صاحب بیان کرنے لگے، کہتے کہ ہمارے ہاں جب کسی مریض کو آپریشن کے لیے بے ہوش کیا جاتا ہے تو بے ہوش سے جب وہ بندہ ہوش میں آتا ہے تو ہوش اور بے ہوشی کا جو درمیان کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے یہ ایک جو ہے اس وقت میں انسان اس کی زبان پر وہ جو اس کی معمولات ہوتے ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں، جس کا وہ عادی ہوتا ہے جو بھی کہہ لے انسان۔ تو اگر کوئی اللہ نہ کرے گانے سنانے کا عادی ہوگا تو گانے اس کی زبان پر جاری ہو جائیں گے، کوئی گالیاں اگر بکتا ہے تو گالیاں اس کی زبان پہ جاری ہوں گی۔ تو کہتے ہیں بعض دفعہ ہمارے پاس ایسے لوگ آئے کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس حالت میں بھی، کیوں؟ وہ قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے شوقین تھے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے شوقین تھے۔ تو ہم بھی دیکھیں اس بات کو، یقین مانیں اگر ہماری زندگی ایسی بن جائے، ہمارے صبح و شام ایسے بن جائیں کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں، اللہ کا نام لے رہے ہوں، تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، کہ ہم ایسے ہماری زندگی بن جائے کہ ہمارے فارغ اوقات اللہ کو یاد کرنے میں لگ جائیں، ہم اللہ کو یاد کر پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتے کہ نہیں ہوتی۔ آج ہم پریشان ہیں لیکن ہم ان پریشانیوں کے اسباب کو دور نہیں کر رہے۔ پریشانی کیسے آئے گی؟ اللہ کہہ رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان اور سکون ہے، اور ہم اس سکون کو پتہ نہیں کہاں کہاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسے تو نہیں آئے گا، یہ ایسے نہیں، یہ اللہ کی یاد میں آئے گا۔ ایک واقعہ بڑا عجیب، ایک ساتھی کارگزاری سنانے لگے کہ فرانس میں جماعت گئی، تو فرانس میں وہ جب ایک جگہ سفر کر رہے تھے تو اچانک ایک سنسان جگہ پر ان کو ایک عورت کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں ہم جب اس جگہ کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پر کچھ نوجوان ہیں، انہوں نے ایک لڑکی کو باندھا ہوا ہے، اور کوئی ادھر سے اس کو زخمی کر رہا ہے، کوئی ادھر سے اس کو تکلیف دے رہا ہے، کوئی مار رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ہمیں حیران کہ بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ان کو روکا، بڑی مشکل سے اس کو بچایا، ان نوجوانوں کو منع کیا، کبھی کہتے ہیں ہم یہ چیز کر رہے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے، ہم نے گناہ کی ہر کام کر کے دیکھ لیا، شراب بھی کر لی، زنا بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن ہمیں پھر لذت جو ہے کچھ دن آتی ہے نئے کام میں، پھر وہ لذت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم اس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں کہ اس طرح لڑکی والا کو کسی کو لاتے ہیں اور اس کو پھر اس طرح مارتے ہیں ہم، تو پھر ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو نے کہا سکون حاصل کرنا ہے تو کہا آؤ ہمارے پاس۔ انہوں نے بیٹھ گئے، اللہ اللہ شروع کر دی ہے جی، ان کو پڑھنا پڑھانا شروع کیا، کوئی جی تعلیم کی شروع کی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ، ان کو اتنا اس سے سکون ملا کہ ان کو غنودگی اور نیند آنا شروع ہو گئی۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہی کے ساتھ ہو لیے، اور پھر جب وہ مسجد میں پہنچے، جگہ جا کر مسجد میں جب انہوں نے پھر وہی محفل جمائی، اللہ اللہ کی بات، اللہ کے بات کی، اللہ کے رسول کی بات کی، کہتے ہیں وہ اس مجلس کے دوران وہ سو گئے، اور پھر کتنا عرصہ وہ سوئے رہے، کتنی دیر تک وہ سوئے رہے، گھنٹوں وہ سوئے رہے، کہ جن کو پہلے نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ اپنی فرحت کے لیے، اپنی راحت کے لیے وہ ایک لڑکی کو اس طریقے سے مارنے کی کوشش کر رہے تھے، تو پھر ان کو اللہ کا جب ذکر انہوں نے سنا تو پھر ان کے دل کی جو ہے پیاس بجھ گئی، اور پھر وہ سکون کی نیند بھی سوئے، پھر وہ اللہ نے ان کو مسلمان بھی بنا دی۔ کہتے پھر آج بھی فرانس میں جو ہے نا، آپ دیکھیں یہ وہی نوجوان جنہوں نے بڑی محنت کی، اور پھر آج فرانس میں دین کا کام اور تبلیغ کا کام بہت زیادہ ہے۔ تو کہتے ہیں یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے جو ان کو وہ جنگل سے لے کر آئے وہ حضرات، اور ان کو پھر اس طرف لگایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ اگر ہم بھاگیں گے نا ادھر ادھر، اس میں اللہ سکون نہیں ہے۔ ہم سکون کو تلاش کریں کسی اور چیز میں، نہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہ ہم بات سمجھ لیں، یہ بات پکی ہے کہ اللہ کی یاد میں ہی سکون ہے، اللہ کی یاد میں سکون۔ اب یہ ہمیں کیسے کیفیت حاصل ہوگی، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اللہ کی یاد کو ہم اپنے اوپر طاری کریں۔ ہاں جی، اس کے لیے ادنا درجہ علماء کرام فرماتے ہیں یہ ہے کہ ہم صبح کے وقت ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لیں، کسی کلمے کی سبحان اللہ والحمدللہ کی، ہاں جی، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لی جائے، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لی جائے، پھر شام کو بھی اس طریقے سے ہم ہاں جی یہ 3 تسبیحات پڑھ لیں، کم از کم درجہ یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ جتنا ہم اس کو زیادہ کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی فائدہ ہے۔ پھر میں نے عرض کر دیا کہ اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر موقع محل کی ہم دعا جو ہے وہ ہم یاد کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس طرح اللہ ہمارے دلوں میں بس جائے کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں، جب ہماری روح نکل رہی ہو، تو ہماری زبان پر اللہ کا نام جاری ہو، اللہ کا کلام جاری ہو۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔